السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، یہ ہے انجینئر علی مرزا، آدھا سنی آدھا شیعہ۔ یہ ایک ایسا اسکالر ہے جو اپنے آپ کو کہتا تو اہل سنت ہے، لیکن اہل سنت کے تمام مسلکوں کے علماء کی برائی کرتے ہوئے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ اس بات پر غور فرمائیں کہ یہ اہل سنت بھی ہے، بزرگان دین سے اس کو نفرت بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، صحابہ کرام سے نفرت بھی ہے۔ یا تو یہ اہل سنت کا ایک واحد اسکالر ہے جو اہل سنت کو ہی غلط ثابت کرنے پر تلا رہتا ہے، یا پھر یہ بہروپیہ ہے جو اہل سنت کا روپ دھار کر لوگوں کو یا تو قادیانیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے یا پھر رافضی بنانا چاہتا ہے۔ ان دونوں سے ہٹ کر تیسری کوئی بات نہیں ہے۔ میں بھی کچھ ہی دیر میں اس کی ایک کلپ آپ کو بتاؤں گا جس میں اس نے قرآن کی 2 آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دونوں آیات علماء اہل سنت کے بارے میں آئی ہے، حالانکہ جو 2 آیات اس نے اپنے اسٹیج شو میں پیش کی ہے وہ دونوں خالص یہودیوں کے ہی بارے میں ہے، جن میں سے ایک آیت بلعم بن باعورہ کے بارے میں ہے جو ایک یہودی عالم دین تھا، اور دوسری آیت بھی یہودی علماء کے بارے میں ہے جنہوں نے تورات کا علم حاصل کیا تو تھا لیکن اس کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھائے تھے وہ یہودی۔ تو یہ دونوں آیتیں خالصتاً یہودیوں کے بارے میں تھی، لیکن اس نے ترجمے میں پھکیاں مارتے ہوئے ان دونوں آیتوں کو امت محمدیہ کے علماء پر جوڑ دیا، اور جو آیت سورہ اعراف کی 175 نمبر جو بلعم بن باعورہ کے بارے میں آئی ہے اس میں اس نے ترجمے میں غلطی کی ہے، جان بوجھ کر لفظ کو تبدیل کیا ہے۔ آپ یوں نہ سمجھیں کہ میں صرف باتیں کر رہا ہوں، میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کلپ میں ہر بات پروف سے کروں گا، اس کی ہر ایک پھکی کا رد حدیث شریف سے کروں گا۔ بس آپ حضرات میرے چینل پر جڑے رہے، اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں شروع میں کہنا بھول گیا کہ جو نئے حضرات میرے چینل پر آئے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ میرے چینل کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو انجینئر مرزا کی باتوں میں آ گئے ہیں یا پھر کنفیوز ہیں۔ انشاءاللہ میرے 2-4 کلپ سننے سے حقیقت واضح ہوتی جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ حق کو پا لیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب بھی میں اپنی کلپ ریکارڈ کرتا ہوں تو میری مراد انجینئر مرزا کے فالوورز سے بات کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے سنی بھائیوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کھیل چل رہا ہے انجینئر مرزا کا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، اتفاقیہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ انجینئر مرزا اور اس کا ٹولہ یہ لوگ پہلے آپس میں بیٹھتے ہیں اور ساری باتیں طے ہوتی ہے کہ کون سے مسئلے پر بات کرنا ہے، اور اس کے لیے کون سی حدیث اس سلسلے میں بیان کرنا ہے، اور اس کے اوپر سوال کون سا کرنا ہے، کس کو سوال کرنا ہے اور کیا سوال کرنا ہے، اور اس کا کیا جواب دینا ہے۔ یہ ساری باتیں پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، کوئی نیا آدمی آ کر وہاں پر سوال نہیں کرتا، سب اسی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی کلپ۔ اور ایک بات کلپ شروع کرنے سے پہلے جو ضروری ہے بتانا کہ جو کلپ میں اس کی بتا رہا ہوں نا، اس میں علماء کرام کو بہت کوسا ہے، یہ بہت چیخا مارا ہے علماء کرام کے اوپر، جیسا بیوہ چیخا کیسا مارتی ویسا بیوہ کے جیسا چیخا مارا ہی نہیں، بار بار علماء کو کتا، گدھا، کولو کا بیل اور کیا حرام خور۔ تو بھائیو، یہ ہے اس کی تبلیغ، یہ ہے اس کی دین کی خدمت، یہ ہے اس کا مسلک۔ تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ کون سا کتا ہے جو کسی کو کاٹ جائے اور اس کے اندر بدعت راسخ ہو جاتی ہے۔ علماء ظاہر ہے کہ کسی طبقے میں دین کے نام کے اوپر برائی کوئی کھلاڑی تو داخل نہیں کرتا، دین کا کسٹوڈین نہیں داخل کرتا۔ تو حدیث میں بھی کتے کی مثال اور ان آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن باعورہ کے بارے میں۔ تو یہ جو پھکی اس نے ماری ہے کہ دین میں بدعت دین کا کسٹوڈین ہی داخل کرتا ہے، یہ اس کی اپنی پھکی ہے، یہ نہ قرآن کی کوئی آیت میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے، کیونکہ یہ تو حدیث کو کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے نا، تو اس سلسلے میں اس نے حدیث کیوں نہیں پیش کی؟
آیت سے یہ کہا ثابت ہو رہا ہے کہ امت محمدیہ کے علماء بدعت کو پروموٹ کر، جبکہ حدیث شریف سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس دین کی ہر دور میں ہر نسل میں حفاظت کی جائے گی، کرنے والوں کی تحریف سے حفاظت کی جائے گی، جھوٹے لوگوں کی جعل سازی سے اور جہلا کی تعویل سے اس دین کی حفاظت کی جائے گی بابا۔ اور وہ حفاظت کون کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نسل میں عدول یعنی نیک لوگ، جو آپ اوپر حدیث دیکھ رہے ہیں نا اسکرین پر، مکمل حدیث اس طرح ہے یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ہر دور میں نیک لوگ اس دین کو سنبھالیں گے یعنی اس دین کی حفاظت کریں گے، ينفون عنه تحریف الغالین، اور وہ اس علم سے غلو کرنے والوں کی تحریف کو دور کریں گے، وانتحال المبطلین، جھوٹے لوگوں کی جعل سازی، تعویل الجاہلین، اور جہلا کی تعویل کی نفی کریں گے۔ علماء تو اس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، جو علم انہیں عطا کیا گیا ہے اس علم سے دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ علماء بدعت ڈالتے نہیں ہیں، بلکہ علماء اس قسم کے جاہلوں کی تعویل اور غلو کرنے والوں کی تحریف وغیرہ کو دور کرنے والے ہیں بابا۔ ہر زمانے میں کیا بات کر رہے تم؟ اور ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ایک عام انسان کی وراثت صرف اس کی اولاد تک جاتی ہے، لیکن نبی کی وراثت قیامت تک چلنے والی ہے، ہر دور میں چلنے والی ہے، ہر نسل میں چلنے والی ہے۔ یہ بھی آپ کو حدیث شریف سے معلوم ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو بلعم بن باورہ کے بارے میں جو آیت آئی ہے اس میں جو اس نے ترجمے میں گڑبڑی کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ آیت صرف بلعم بن باورہ کے بارے میں آئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ آیت مبارکہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آتیناہ آیاتنا، آتیناہ، ہم نے اس کو عطا کی۔ ذہن میں رکھیں اور مرزا کا ترجمہ سنیں۔ آیات کے اندر بھی کتے کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے بلعام بن باورہ کے بارے میں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا، اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا، یعنی ہم نے تو اسے بلند کیا تھا لیکن اس نے نافرمانی کی روش اختیار کی۔ اتبعہ الشیطان، تب اس کے پیچھے لگ گیا شیطان۔ فکان من الغاوین، تو وہ بھی گمراہوں میں شامل۔ آپ نے اس نے آتیناہ آیاتنا کا ترجمہ کیا ہے وارث بنایا تھا ہم نے اسے، کیونکہ یہ علماء کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے اس نے آیت کے لفظ کو ہی تبدیل کر دیا۔ جو اسکین میں نے لگایا ہے وہ قرآن کی آیت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، اور نیچے سلیس ترجمہ ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذرا پھر سے دیکھیں اس کمبخت کی ترجمے میں پھکے والی بدترین مثال۔ ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے وارث بنایا تھا، اپنی آیات کا علم عطا فرمایا تھا۔ فانسلخ منہا، وہ خود ہی اس سے پٹا توڑ کے نکل گیا۔ تو قرآن کی آیت میں وارث بنانے کا لفظ ہے، نہ ہی پٹا توڑ کے نکلنے کا لفظ ہے۔ آپ چاہیں تو اس کلپ کو روک کر مکمل آیت پڑھ سکتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر سکتے ہیں، اور نیچے کا مکمل ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہیں بھی وہ مطلب نہیں نکل رہا ہے جو مرزا نکالنا چاہتا ہے۔ آگے اسی اسٹیج شو میں اس نے سورہ جمعہ کی ایک آیت سے امت محمدیہ کے علماء کو غلط ثابت کرنے اور انہیں اس آیت کا مصداق قرار دینے کی کوشش کی ہے جو خالص یہودی علماء کے بارے میں آئی ہے۔ وہ آیت یہ ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، یعنی ان علماء کی مثال، یعنی یہودی علماء کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی، گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ اب اس آیت پر مرزا کا پھکے والا تبصرہ سنیں۔ جو قرآن و سنت کو اپنے شوکیسوں میں سجاتے ہیں اور روب ڈالتے ہیں، وہ لمبی لمبی کتابیں درسی نکال کے، عمل کوئی نہیں کر رہے،
وہ گدھے کی مثال ہیں. اور جو اللہ کے نبی کی بات پہنچاتا ہے بھولی بالی امت تک، اسے کہتے ہیں وہ جی گدھے پہ بھی کتابیں لا دی جائیں تو وہ کوئی عالم نہیں مان جاتا. انجینئر صاحب کتابیں رکھ کے تو کوئی عالم نہیں بنتا. سرکار یہ تو آپ کی مثال ہے. انجینئر صاحب تو کھول کھول کے اس میں سے بتا رہے ہیں. انجینئر صاحب کھول کھول کے کچھ نہیں بتا رہے، گھول گھول کے زہر پلا رہے. کھول کھول کے تو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. سورہ فاطر آیت نمبر 32. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان لوگوں کو یعنی علماء کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں. یہی بڑا فضل ہے. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی. عابد و عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر. علماء نبیوں کے وارث ہیں. انبیاء علیہم السلام نے اپنے ورثے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے. ان کا ورثہ علم دین ہے. جس نے اسے لیا اس نے بڑی دولت حاصل کر لی. ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے. اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تمام طریق اور الفاظ اور شرح میں نے صحیح بخاری کتاب العلم کی شرح میں مفصلاً بیان کر دی ہے. فالحمدللہ. آگے بیان کرتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ کے شروع میں وہ حدیث گزر چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائے گا میں نے اپنا علم و حکمت تمہیں اس لیے ہی دیا تھا تاکہ تمہیں بخش دوں، گو تم کیسے ہی رہو، مجھے اس کی کچھ پرواہ ہی نہیں. یہ ہیں علماء امت محمدیہ کی شان جو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. تو الحمدللہ مرزا کی زہریلی پھکی کو یہاں پر میں نے کچل کر رکھ دیا ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، کیونکہ وہ فرق کر رہا تھا نا. شوکیس میں کتابیں رکھنے والے علماء جو عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں گدھے کی مثال آئی ہے. یہ ساری اس کی پھکیاں ہیں میرے بھائیوں. اس لیے گزارش کرتا ہوں میرے چینل سے جڑے رہیں. حق بات آپ کو معلوم ہوگی اور حقیقت آپ پر واضح ہوگی اور حق کو پانا آپ کے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.